السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم نے انٹرویو کیا ہے مایہ ناز اداکار، پاکستان کے مایہ ناز فنکار مصطفیٰ قریشی صاحب کا، جنہوں نے تقریباً 700-750 فلموں میں کام کیا۔ اردو اور پنجابی فلمیں کون سی ہیروئن، کون سا ہیرو، کون سا اداکار ایسا ہے جن کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا۔ ان کا ایک دور تھا اور جو کہ سلطان رائی کے ساتھ تھا، اس حوالے سے بھی بات کی ہے۔ جو حمزہ علی عباسی اور فواد خان کو لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے فلم بنائی جا رہی ہے، ان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ ان کے جو اپنی رائیولریز تھیں یوسف خان اور محمد علی صاحب کے ساتھ، اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اسی طرح ہم جو ان کے اپنے زمانے کے اداکار تھے، سب اداکار، اظہار قاضی، جاوید شیخ، پھر ندیم صاحب، محمد علی صاحب اور وحید مراد صاحب، اس حوالے سے بھی بات کی ہے۔ پھر ہیروئنوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ کون سی ہیروئن ان کو زیادہ پسند ہے، انجمن یا آسیہ پسند تھی پنجابی فلموں میں، شبنم پسند تھی یا بابرہ پسند تھی، ڈائریکٹر کون سا پسند ہے، اور بہت زیادہ باتیں، سیاسی باتیں بھی کی ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم نے دھرمیندر صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی لنڈن میں مولا جٹ کے بعد، جس کو مولا جٹ کو کاپی بھی کیا تھا دھرمیندر صاحب نے، وہ ملاقات کا احوال انہوں نے بڑا خوبصورت بتایا ہے، اس پہ بھی بات کی ہے۔ ناظرین، آپ یہ انٹرویو سنیے، آپ کو پسند آئے گا۔ میرا پہلا سوال سر آپ سے بڑا اس میں ہے کہ آپ نے پنجابی کیسے سیکھی تھی سر؟ کیونکہ باقی تو بعد میں سوال کرتے ہیں سر، پنجابی کا بتائیں، اتنا ٹھیٹھ زبردست آپ کا لہجہ بن گیا تھا، وہ کیسے سیکھا تھا سر؟ میں نے سیکھی نہیں، دراصل میری مادری زبان، مدر ٹنگ جو ہے بنیادی، وہ سندھی ہے۔ اور دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، کسی زبان کے الفابیٹک لیٹرز، یعنی الفبے سے جو ہوتا ہے، کسی کے 26 ہیں، کسی کے 30 ہیں، کسی کے 30 سے تھوڑا سا اوپر ہیں۔ سندھی واحد زبان ہے جس کے الفابیٹک لیٹرز 52 ہیں۔ اچھا، زبردست۔ 52۔ تو جب ہم 52 لفظوں کو، الفاظ کو پروناؤنس کر سکتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی بھی زبان ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر پنجابی تو خیر وہ میری اپنے ہی ملک کی زبان ہے، میری اپنی ہی زبان ہے۔ جو بھی پاکستان کی زبانیں ہیں، پشتو، سرائکی، ملتانی، سندھی، پنجابی، بلوچی، بروہگی، یہ سب میری اپنی ہی زبانیں ہیں، کیونکہ پاکستان میری دھرتی ہے، میری ماں ہے، تو یہ میری ماں ہی کی زبانیں ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ پنجابی زبان میں میں نے جتنی فلمیں کی ہیں، مجھے اس میں والوں نے بھی خوش آمدید کہا اور میری قدر کی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ سر، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سندھ دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان کے چاروں صوبے ہیں، اسے ملا کے پاکستان بنتا ہے، کہ ایک ایسے سب سے بڑا، جو آبادی کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہاں پر زبان زد عام آپ کا ڈائلاگ ہوگا، نواں ہے سونیا، کیا ٹرک، کیا گاڑیاں، کیا سینما کے پوسٹر، دیواریں، اور کیا لوگوں کے جو لب تھے ان کے اوپر آپ کا یہ ڈائلاگ مشہور ہوگا؟ کبھی سوچا تھا ایسے پنجابی کا ڈائلاگ سر؟ کبھی نہیں سوچا۔ دیکھیے، جتنی بھی میں نے تقریباً 750 فلمیں کی ہیں اردو اور پنجابی، تو پنجابی زیادہ کی ہیں، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلم یا یہ میرا ڈائلاگ ہٹ ہوگا۔ بڑے سے بڑا دنیا کا، ہالی ووڈ کا ڈائریکٹر بھی کیوں نہ ہو، تو لیکن بس کوئی بات بھا جاتی ہے عوام کو، دیکھنے والوں کو۔ حالانکہ فلم بناتے وقت ڈائریکٹر یا پروڈیوسر تو سوچتا ہے کہ یہ میں بہت بڑی فلم بنا رہا ہوں، لیکن سنیما میں آ کے تو وہ فلاپ ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسی فلمیں بھی ہیں جن کو اچھا نہیں سمجھتے بناتے وقت بھی، لیکن سنیما میں آ کر وہ ہٹ ہو جاتی ہیں۔ اس پہ میں سر آؤں گا، اسی سوال پہ میں آپ سے آؤں گا۔ میں صرف اس وقت سر نوری نعت سے اور مولا جٹ سے جڑا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ ویسے بات بھی ہوئی تھی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو نئی مولا جٹ بن رہی ہے، مجھے بتائیے گا کہ کیا حمزہ علی عباسی نوری نعت بن سکیں گے؟ حمزہ علی عباسی بہت اچھا آرٹسٹ ہے سر۔ اچھا آرٹسٹ ہونا ایک بات ہوتی ہے، آرٹسٹ ہے، بہت اس کی اپنا ایک انداز ہے، اپنی
اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک شخصیت ہے، اس کی آواز. لیکن کیا وہ نوری نعت بن سکیں گے سر؟ اسی طرح مولا جٹ جس نے کیا ہے فواد خان. اور یہ بہت بڑے ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. میں ان کو پسند کرتا ہوں اور یہ ہمارا فخر ہے. سر اتنا آسان ہوتا ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہو دو ٹاپ کے اداکاروں نے، اس کو فالو کرنا، اس کو یہ تو ایک مشکل چیلنج نہیں ہوتا، جتنا مرضی اچھا آرٹسٹ ہو، لیکن کوئی ایک کردار جو بن جاتا ہے جس طرح یہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے فالو کیا ہے یا انہوں نے اپنا انداز دیا ہے، کیونکہ فلم ابھی آئی نہیں ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے. البتہ ٹریلر ریلیز ہوا تھا جو کہ ٹی وی پر ہم نے دیکھا تھا، تو مجھ سے پوچھا بھی گیا تھا میڈیا کی طرف سے کہ یہ ٹریلر آپ نے دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہماری جو مولا جٹ تھی وہ ہم نے غریبانہ بنائی تھی، ٹھیک ہے، عوام نے اس کو امیرانہ کر دیا تھا. اس کو تو امیرانہ طور پہ بنایا گیا ہے، بن رہی ہے یا بن چکی ہے لیجنڈس آف مولا جٹ کے نام سے. جی یہ بہت ہی امیرانہ بنی ہے. کہیں غریبانہ تو نہیں ہو جائے گی سر؟ دیکھا اس کا نتیجہ غریبانہ تو نہیں؟ یہ اس کا ہائیلی بجٹڈ فلم ہے، اور اللہ کرے میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ پاکستان میں کیا دنیا میں سپر ہٹ ہو. یہ فلم بھی سپر ہٹ ہوگی تو گویا ہم جو پہلے سے ہی ہٹ ہیں مزید ہم آگے چلے جائیں گے. سر باقی کوشچن پہ آنے سے پہلے آپ نے ایک فلم پروڈیوس کی تھی ندیہ کے پار، ایسے حافظ صاحب غالباً اس کے ڈائریکٹر تھے اور اس میں محمد علی صاحب بھی تھے. اس کے بعد ایک تو آپ نے دوبارہ فلم کیوں پروڈیوس نہیں کی، دوسرا آپ نے ڈائریکشن والی سائڈ پہ کیوں نہیں آئے سر؟ مجھے آفرز تو ہوتی رہی، لیکن میں بیسیکلی تو میں ایکٹر ہی تھا. تو ٹھیک ہے، ایکٹرس جیسے سنگیتا بہت اچھی ڈائریکٹر ثابت ہوئی، شمیم آرا ایکٹریس تھی بہت اچھی ڈائریکٹر ثابت ہوئی. تو لیکن میرے پاس فلمیں اتنی تھی، وہ دور جو تھا کہ ہم صبح 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے تو کام کرتے تھے، اور تو ڈائریکشن کے لیے تو ایک فل ٹائم چاہیے ہوتا ہے جی، جو میں نہیں کر سکتا. سر میں دوبارہ مولا جٹ پہ آنا چاہوں گا. مجھے سر آپ نے ایک قصہ بھی بتایا تھا، آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ناظرین کو بھی بتائیں، وہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی دھرمیندر صاحب سے. جی جی، وہ سر ذرا بتائیے نا، وہاں لندن میں اس کا کیا احوال؟ ایکچولی لندن میں تھا تو ایک دن صبح فون آیا اور پنجابی میں اور میرے لہجے میں ہی وہ بات کر رہے تھے کہ تسی آ رہے ہو کہ میں لینا وا سونیا. تو میں نے کہا کوئی کسی فین نے نمبر لے لیا ہے تو وہ فون کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی کون سا بول رہے ہیں؟ دوبارہ اس نے کہا کہ نہیں 10 پہلو تسی آ رہے ہو کہ تو میں نے کہا بھائی کون بول رہے؟ تو آگے سے پھر بولے کہ جی میں دھرمیندر بول رہا ہوں. تو دھرمیندر صاحب سے میری کبھی اس سے پہلے کبھی کوئی ملاقات نہیں، کچھ نہیں، نہ میں میری ملاقات نہ گیا. ہاں البتہ فلم کے حوالے سے وہ سینئر آرٹسٹ رہا ہے تو وہ جانتا ضرور تھا، اور آواز میں نے ریکلیکٹ کی کہ واقعی دھرمیندر صاحب ہی ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کہنے لگا جی یار میں تو آپ کا فین ہوں، مجھے پتا چلا کہ وہاں سے لندن سے جنگ اخبار نکلتا ہے تو اس میں ہم جب جاتے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز وغیرہ اخبار میں آتی ہیں. تو کہنے لگا کہ میں نے اخبار میں دیکھا کہ آپ بھی لندن میں ہے، تو وہاں جنگ ادارے سے ہی میں نے آپ کا نمبر لیا، تو میں تو آپ کا فین ہوں اور ملنا چاہتا ہوں. وہ میں نے کہا آپ حکم کریں ہم جیسے کہ. تو کہنے لگا جی آج کل لنچ میرے ساتھ کریں. خیر دوسرے دن پھر میں نے فون کیا صبح، میں کہا رات کو شام کو نہیں ہو سکتا لنچ. تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں لنچ اس لیے میں نے کہا تھا کہ رات کو ہماری شوٹنگ ہے. وہ اپنی ہی پروڈکشن کی شوٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، اور تمام ان کا یونٹ تھا، آرٹسٹ سب تھے. تو انہوں نے جناب رات کو جو ان کی شفٹ تھی وہ شوٹنگ اور دیار غیر میں پورے یونٹ کی ایک شفٹ کینسل کرنا بجٹ پہ بڑا اثر پڑ جاتا ہے. اور انہوں نے رات کو ہی مجھے پھر شام کو مجھے گاڑی بھیجی اور میں گیا. یقین کیجئے وہ باہر گھر کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا، کسی گھر پہ ہی وہ سب ٹھہرے ہوئے تھے.
کنگسبری علاقہ ہے لندن میں وہاں، اور میں نیوزن میں ٹھہرا ہوا تھا. تو مجھے گاڑی رکی، آیا، دروازہ کھولا، مجھے ملا، اندر گھر لے گیا، بٹھایا، خود کھڑا رہا. تو میں نے کہا بیٹھے نا، تو کہنے لگا نہیں، مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے کہنے لگا نہیں یار حالے میں رجیا نہیں، ایک باری ہور. تو اٹھ کے جپی پائی مجھے اور بڑا پھر میرے ساتھ بیٹھا. پھر جو اس نے باتیں کی کہ جی آپ کی جتنی بھی پنجابی فلمیں ہیں ان کا ویڈیو جو ہے میرے گھر کی لائبریری میں ہے. اچھا. اور مراجت تو کہتا ہے جی میں نے، میری خواہش تھی کہ میں اس فلم کو بناؤں، اور میں نے 2 بنائی فلمیں، اردو میں بھی بنائی اور پنجابی میں بھی بنائی. جٹا دے پنجابی میں نام تھا اور اردو میں تھا جینے نہیں دوں گا. تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کا رول میں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ نہیں، آپ سلطان رائی صاحب کا کریں، اور میرا کیریکٹر پھر شترو نے کیا تھا. تو کہنے لگا کہ یہ آپ کا ویڈیو ہم کس طرح آپ نے سیٹ لگائے تھے، ایک شارٹ ہم نے وہ فلم بنائی اردو میں بھی پنجابی میں بھی، اور وہ آپ کا ویڈیو دیکھ کر ہم وہ کرتے تھے، لیکن ہم آپ کا کیریکٹر نہیں ادا کر سکے. اور بلکہ اس کا لفظ ہے کہ جی ہم نے جھک ماری. اچھا. تو میں نے پھر تعریف کی، میں نے کہا نہیں، میں نے کیونکہ ویڈیو پہ دیکھی تھی وہ دونوں فلمیں، تو میں نے کہا نہیں، میں نے تعریف کی، میں نے اور یہ اس کی گریٹنیس تھی. میں نے اس کے کہا یہ آپ کی گریٹنیس ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھک ماری، ایسا نہیں ہے. حالانکہ سچی بات تو یہ ہے میرے اور آپ کے درمیان کہ ہم نے بھی انڈین فلمیں بنائی ہیں، انڈین فلموں کو کاپی کی ہے. بالکل. ہمارے پاس یار لوگ مانتے نہیں کیا سر. میں تو خود اپنی ویڈیو اتنی دے چکا ہوں جو پاکستان میں کاپی ہوئی ہیں انڈیا کی، میں تو اس سے ہاں جی، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہاں ہم نے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کوئی اچھی چیز اگر کوئی انسپائر ہو کر بناتا ہے تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے. ویسے سر آپ کی وہ وڈیرا فلم بھی انہوں نے بنائی تھی، میں نے اس کی اوپر ویڈیو بھی کی تھی، جو سنیل دت صاحب نے ویسے کیسا رول کیا تھا سر؟ دھرم یدھ نام تھا. جی. سنیل دت صاحب بن سکے تھے سر وڈیرا، آپ کی کیا رائے؟ جی ہاں، سنیل دت نے میرا رول کیا تھا، اور غلام الدین کا شتروگھن نے. بلکہ ہماری پروڈکشن ویلیو کے حوالے سے بھی بڑی فلم تھی. حالانکہ وہ بھارت بڑا ملک ہے، بڑی انڈسٹری ہے، ان کی ورلڈ مارکیٹ انہوں نے کیپچر کی ہوئی ہے، لیکن پروڈکشن کے حوالے سے ہماری، کیونکہ وائنڈ اپ جو تھا ہمارا ٹرین میں تھا. وہ بہت اس کا تو گاڑی میں تھا نہیں تھا، بالکل فضول تھا. ان کا تو ایک اس کا ٹرین کا اپنا امپیکٹ تھا کہ ایک علاقے کی حدود ختم ہو رہی ہے. جی. سر یہ بتائیے گا کہ سلطان رائی صاحب کے جانے سے آپ پہ کتنا اثر پڑا ہے سر؟ ایک تو بینگ اے فرینڈ، بینگ اے کولیگ، تو آپ اس کو یاد کرتے ہوں گے ان کو، لیکن ویسے ظاہر ہے جب ہم نے کوئی تقریباً یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 24 سال ہماری جوڑی رہی ہے، کامیاب جوڑی رہی ہے. بے شک کئی فلمیں بھی کلاس بھی رہی ہیں، لیکن اگر فلاپ بھی ہے کوئی فلم تو وہ بھی پیسے پروڈیوسر کو دے جاتی تھی اور پروڈیوسر کو نقصان نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری ایک جوڑی کی کامیابی تھی. تو ظاہر ہے 24 گھنٹوں میں سے جب 18 گھنٹے ہم ساتھ ہوتے تھے، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو اتنا نہیں دیکھا، ان کے ساتھ اتنا نہیں گزارا جتنا ہم نے آپس میں گزارا. اور صبح 7 بجے سے ہم شروع ہوتے تھے. ڈیلی شفٹ بھی ہم نے، کیونکہ فلمیں بہت زیادہ تھیں، ہر پروڈیوسر کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا تھا، تو ایک ڈیلی شفٹ بھی ہم نے نکال لی تھی کہ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک. صحیح. تو بڑی فلمیں بنتی تھی وہ دور، یعنی سال میں 150 200 فلمیں بنتی تھی. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پورے پاکستان میں فلموں کے ذریعے روزگار ملتا تھا. کروڑہا روپے ہم حکومت کے خزانے میں ریونیو کی صورت میں ہماری فلموں سے جاتے تھے. ہم اپنی جیب سے انکم ٹیکس کی صورت میں لاکھوں روپے دیتے تھے. آج وہ نہیں ہو گیا، انڈسٹری ختم ہو گئی، بند ہو گئی، تمام اسٹوڈیوز بند ہو گئے. یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے. اچھا سر، ایک کوشچن ہے میرا، کیونکہ آپ بڑے کھل کے بولتے بھی ہیں، جو محمد علی صاحب اور یوسف خان صاحب، ان کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی تھی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی سر؟ نہیں،
ہماری ہم تو ساتھ تھے، دوستیاں تھیں ہماری، پر بعض اوقات کبھی یوسف خان صاحب ذرا زیادہ گرم غصہ کرتا گرم تھے، جی جی، اور پھر وہ ان کا ہم احترام تو بہت کرتے تھے. وہ چیئرمین بھی تھے ہمارے ماپ کے چیئرمین، جی جی، مووی آرٹسٹ ایسوسیشن آف پاکستان کے. جی میں سیکرٹری جنرل تھا، تو کہیں کہیں کسی بعض باتوں پر اختلاف بھی رہتا تھا. تو وہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، تو اور کوئی باتیں ہیں وہ مناسب نہیں صحیح. سمجھتا. اور محمد علی صاحب کے ساتھ سر، اسی طرح محمد علی کے ساتھ بھی ہماری بڑی بنیادی ایک تو سیاسی وابستگی بھی آپ دونوں کی کھل کے تھی سامنے میرے خیال میں. حیدرآباد ریڈیو سے ہم ساتھ تھے. جی، حیدرآباد ریڈیو میں محمد علی بھی، میں بھی ہم ڈرامے ورامے کرتے تھے، اناؤنسرس بھی رہے. ریڈیو کراچی میں بھی اناؤنسر رہے. میں ڈیوٹی آفیسر رہا. میں گریجویشن میں نے کر لی تھی، تو میں پھر پروگرام پروڈیوسر بھی ہو گیا تھا. محمد علی پھر فلم انڈسٹری میں آ گیا تھا. تو محمد علی صاحب کے ساتھ بھی کوئی اختلاف ایسا نہیں رہا، لیکن بعض اوقات کسی بات پر ضرور ہوا تھا. صحیح بات تھی، کیونکہ اب میں کہنا مناسب نہیں سمجھتے. سر آپ نے جس طرح شروع میں خود بتایا 700-750 بڑی فلمیں ہوتی ہیں سر. یقین کریں ہم نے کچھ فلمیں تو آپ کی دیکھی بھی ہوئی ہیں، کچھ میں ویسے ریسرچ بھی کر رہا تھا. کون سا اداکار ایسا ہے، کیا جاوید شیخ، کیا غلام محی الدین، کیا آصف خان، کیا سلطان رئیس، اب تو اوپن، کیا یوسف خان، کیا محمد علی، کیا ندیم، کیا شاہد، ان سب کے ساتھ آپ نے فلمیں کی ہوئی ہیں سر. یہ تو ایک اپنا ایک ریکارڈ ہے. تو آپ کو ویسے اگر میں چلے وحید معاذ صاحب کے حوالے سے تو آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، شاہد اور ندیم صاحب کو میں سے آپ کی دوستی کس کے ساتھ زیادہ تھی؟ دیکھیے، یہ فلم انڈسٹری جو اس دور کی تھی نا، جی، وہ پنجابی فلمیں ہوں یا اردو فلمیں ہوں، اس میں کام کرنے والے جتنے بھی میل اور فیمیل آرٹسٹ تھے، ہم سب ایک فیملی کی طرح. ٹھیک. اور ہماری آپس میں بے شک فلم میں اختلاف ہوتا تھا کریکٹر کے حوالے سے، لیکن اس کے علاوہ ہم آنا جانا، دعوتیں، غمی خوشی میں ساتھ دینا، بلکہ جب چھٹیاں بریک ٹائم ہوتا تھا تو ہم سب مل کر ایک ٹیبل پر گھروں سے کھانا آتا تھا اور ہم بیٹھ کر کھاتے تھے. تو ایک بڑا اچھا ایک یکجہتی کی فلم انڈسٹری اس دور کی یکجہتی کی مثال تھی، جس میں سندھی، اردو، پنجابی، پٹھان، پشتو، بلوچ سب مل کر کام کیا کرتے تھے. کاش کے ملک کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہو. صحیح، بالکل آمین. اور سر ایک فلم میں مجھے آپ کی بڑی زبردست لگتی ہے، کیونکہ ایک تو آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ روایتی ولن جیسے اسلم پرویز تھے، یا پنجابی فلموں میں الیاس کشمیری تھے، یا پھر بعد میں افضال ادیب آئے. آپ کا تھوڑا سا ہٹ کے اس حوالے سے ہے کہ آپ نے جتنے نیگیٹو کریکٹر کیے اتنے ہی پازیٹیو کیے. آگ فلم مجھے میری آپ کی جتنی فلمیں ہیں ان میں سے بہت ایک کہہ لیں گے فیوریٹ ہے، وڈیرا کی طرح. آگ میں سر آپ نے بال بھی صاف کروائے تھے، اور آپ کو کیسا لگا تھا ویسے اس میں کام کر کے؟ جی ہاں، یہ اس کی شوٹنگ ہم فلپین میں کر رہے تھے. جی جی، منیلا میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل میں. جی، تو اللہ ان کی مغفرت کرے، جاوید فاضل جی جی اس کے ڈائریکٹر تھے. وہ ڈائریکٹر تھے. تو جب میری شوٹنگ پہلے دن ہونی تھی تو اس سے ایک دن پہلے جاوید نے میرے کمرے میں آ کر کہا، اس نے سوچا، ڈائریکٹر کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار اگر آپ بال، یہ کیریکٹر ایسا ہے کہ اگر بال بالکل ٹنڈ کروا دیں تو کیریکٹر نکھر آئے گا. میں نے کہا اوکے گو اہیڈ. اور ابھی فلم کی شوٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کا کوئی سین نہیں آپ کا ہوا تھا؟ ابھی اس کا ایک بھی سین فلم بند نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، یعنی کہ انہوں نے بات کی اس سے پہلے اس تو پھر دوسرے دن جب شوٹنگ تھی تو اس سے پہلے صبح سویرے وہ منیلا ہی سے جو ہیئر ڈریسر ساتھ آئیں اور انہوں نے میرے سارے بال میرے تب بڑے گنے تھے، بڑے اچھے کا بال تھے. آج تو خیر عمر کے حوالے سے اتنا نہیں رہا. ہماری بھابھی نے آپ کو کچھ کہا نہیں سر؟ نہیں تو روبینہ میم نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ جب اسکرین پر دیکھا تو کریکٹر بڑا، جیسے لوگوں نے تو کہنا شروع کیا کہ یہ جیسے وہ تاراس بلبا تھی نا، اس کی اینتھونی کوئن جی نظر آنے لگا لوگوں کو.
اس میں بلکہ مجھے ڈائلاگ بھی یاد آ گیا، آپ کے بیٹے ہوتے ہیں جاوید شیخ اور غلام محی الدین صاحب، تو آپ نے کہتے ہیں یہ میری جیسی ٹھوڑی والا میرا بیٹا. مجھے ابھی بھی ٹھوڑی میں ہماری جو میرے بھی ہے اور جاوید شیخ کے بھی ہے. جی جی بالکل بالکل. تو حالانکہ اس کو کھڈا ٹھوڑی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کھڈا ٹھوڑی، بالکل صحیح، یہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. بالکل. اچھا، اصل نام کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو لوگوں کے بعض لوگ ہیں، یہ ہالی ووڈ کے بھی، جیسے ڈگلس تھا، اس کے بھی تھے، رابرٹ مچم تھا، اس کے بھی تھا یہ ٹوڑی. تو اس کو ویسے اس کا نام جو ہے، بلکہ یہ میں لوگوں کی نالج کے لیے کہ چاہے زقن، چاہ کہتے ہیں کنویں کو جی جی فارسی میں، جی جی، اور زقن کہتے ہیں یہ جن کو، ٹوڑی کو. تو یہ گویا چاہے زقن ٹوڑی کا کنواں ہے، زقن. ٹھیک، بالکل. سر، آپ کو نگار ایوارڈ جو ہے لال آندھی پہ ملا، رستم خان پہ ملا، شیر خان پہ ملا. جو نگار ایوارڈ آپ کو ملا، لال آندھی، رستم خان، شیر خان، آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو ایوارڈ جس کا آپ حقدار تھے اور آپ کو نہ ملا ہو، جس فلم پہ جس میں اچھا کردار کیا؟ دیکھیں، فلموں میں مجھے تو ایوارڈ تو اللہ کا شکر ہے بڑے کچھ قابل ہوں، لیکن اس نے بہت مجھے نوازا. عوام نے مجھے بہت پسند کیا، محبت بھی، حوصلہ افزائی کی. تو سرکاری اور غیر سرکاری ہزاروں، میں یعنی وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میں آپ کو بوریاں بھری پڑی ہیں ایوارڈ کی. پاکستان میں بھی تو پاکستان سے باہر بھی، جو مجھے بحرین میں سونے کی تاج پوشیاں ہوئی، مجھے میری بیوی کو لندن میں مجھے ایوارڈز ملے، یہاں ملے، پرائز آف پرفارمنس صدارتی ایوارڈ ملا، نیشنل ایوارڈز 3 نیشنل ایوارڈز ملے مجھے، اور اس کے علاوہ نگار ایوارڈ، بولان ایوارڈ، گریجویٹ، کئی پھر جو بھی پاکستان کے. تو اور اصل ایوارڈ جو ہے وہ عوام ہے، جو عوام نے مجھے پسند کیا. صحیح. سر، مجھے بتائیے گا کہ جس طرح حسن طارق صاحب، جاوید فاضل صاحب اور شباب کرونوی صاحب، ایس سلیمان، ان میں سے زیادہ تر کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا. نظرول اسلام صاحب، آپ کے فیوریٹ کون ہیں؟ ہر ڈائریکٹر کی اپنی اپنا ایک انداز، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ جتنے بھی آپ نے نام دیے نا، یہ سب بڑے ڈائریکٹرس، جی بڑے ڈائریکٹرس تھے. حسن طارق صاحب، سلیمان صاحب، نظر اسلام صاحب، کیا بات ہے ان کی. میں کوئی بھی وہ کر نہیں سکتا کہ فلاں بہتر تھا یا فلاں کم. اور سر، انجمن یا آسیہ اچھی اداکارہ کون تھی؟ پہلے تو آسیہ تھی، اور آسیہ ہی مجھے اور رائی صاحب کو برداشت کرتی تھی. برداشت سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں اور رائی ہوتے تھے، بیچ میں آسیہ ہوتی تھی اور مقابلہ کرتی تھی پرفارمنس میں. اور پھر بعد میں آپ دونوں نے انجمن کو تو نہیں برداشت کرنا شروع کر دی؟ میں نے کہا بعد میں آپ دونوں نے انجمن کو تو نہیں برداشت کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، آسیہ کے بعد پھر انجمن آئی. تو شروع میں تو انجمن ذرا کمزور تھی، کمزور. بعد میں وہ ایسی اسٹیبلش ہوئی، ایسی ہوئی کہ آسیہ کی بھی یاد بھلا دی اس کی. اور سر، اس کے بعد پھر سائمہ آئی. اسی طرح سائمہ نے بھی اپنے آپ کو بنوایا. سر، یہ تو چلے پنجابی فلموں کی وجہ سے مشہور تھیں زیادہ. جو شبنم اور بابرہ، ان میں سے اچھی اداکارہ کون لگتی ہے آپ کو؟ دونوں اچھی یار. پھر بھی سر کوئی ایک کی اگر چوائس میں پوچھ سکوں سر. بابرہ بہت زیادہ ورسٹائل پرفارمر تھی. شبنم بابی نے بھی بڑی بڑی فلمیں کی اور بڑی اچھی پرفارمنس. البتہ اس کی زبان کا لہجے کا تھوڑا سا فرق تھا. جی. اور اردو زبان کے حوالے سے. جی. اور زیبا اور رانی میں سے سر؟ ہاں، زیبا کی بیوٹی تھی. اچھا. زیبا بیوٹی کے حوالے سے، اور ظاہر ہے شروع کی فلمیں کی زیبا کی بھی، اور جو اس دور کا
ایک انداز تھا، انداز پرفارمنس، اس میں وہ ماشاءاللہ بڑی ہٹ فلمیں دی انہوں نے، سر کامیاب رہی۔ آپ نے سر جو ایون ولن کے رول بھی کیے نا، جس طرح نوری نت ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے، اس طرح چوری میرا کام میں، بلیک میل میں آپ کے تو ڈائلاگ مشہور ہو جاتے تھے، برداشت کرو، بہت یاد آؤں گا، اس طرح کے نا۔ لیکن مجھے اصل میں مجھے جو دیکھ کے آپ کے اوپر غصہ آیا تھا نا، وہ زندگی فلم تھی نظر الاسلام صاحب کی، اس میں آپ ندیم صاحب کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اس میں ان کے بیٹے کو مار دیا، اور وہ تو بہت ہی، خاص طور پہ پھر بعد میں گانا آتا ہے تیرے سنگ دوستی، وہ جب وہ جنازے کا سین تھا، تو وہ والا رول آپ نے کیسے ایکسپٹ کر لیا تھا؟ جی ہاں، بس میں اب دیکھیے میری پہلی فلم جو تھی نا لاکھوں کی، جی، تو اس میں ولن تھا میں، اور حالانکہ دیکھا اگر جائے تو ولن بھی نہیں تھا، بلکہ میری پہلی ہی فلم، اس میں میری کچھ ڈسکشن بھی ہوئی تھی رضا میر صاحب سے جو ڈائریکٹر تھے اور رائٹر۔ اس میں انٹری لیٹ تھی آپ کی، انٹری کافی لیٹ تھی اس میں، آپ کی انٹری جو یعنی آپ کا کردار جو شروع ہوتا ہے کافی لیٹ تھا فلم میں، دیر سے۔ وہ تو تھا، میں جو بات کر رہا ہوں اور ہے کہ وہ ولن جو کہا جاتا ہے اس کو، حالانکہ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ ڈسکشن جو میری ہو رہی تھی رضا میر صاحب کے ساتھ اور سرحدی صاحب جو رائٹر تھے، کہ جی یہ کیریکٹر کیونکہ ہندو ہے تو ولن ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ایک لڑکی جو 16 سال پاکستان میں رہی، مسلمان کے گھر میں جوان ہوئی، اب وہ بھارت آئی ہے اور بارڈر کراس کر کے گاؤں میں رہتی ہے، تو وہاں سب نے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ کہ اس کو مندر میں پوجا کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو ایسے میں ایک کیریکٹر گھوڑے پہ آتا ہے، نوجوان ہے، فارسٹ آفیسر ہے، وہ اس کے باپ کو شادی کا پیغام بھیجتا ہے، گویا وہ تو پھر اس کے لیے فرشتہ ہو گیا۔ اور وہ لڑکی یعنی شمیم آرا، وہ چونکہ محبت مسلمان لڑکے سے کرتی ہے پاکستان میں، جو کہ اعجاز درانی صاحب نے کیا تھا، تو وہ باپ جب پگڑی اپنی اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو وہ مجبوراً ہاں کرتی ہے، شادی ہوتی ہے۔ تو شادی کے بعد بھی وہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی بارڈر پر جا کر اس مسلمان لڑکے اعجاز درانی صاحب سے ملتی ہے، تو ظاہر ہے کہ چاہے ہندو ہی صحیح، ہمدردیاں دیکھنے والے کی، جی، اور پھر وہ فائٹ ہوتی ہے تو ڈیتھ ہوتی ہے۔ اور بالکل سر، آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ آخری سوال سر، غلام محی الدین صاحب سے بھی دوستی ہے آپ کی؟ بہت دوستی ہے، بڑی اچھی دوستی ہے، ان کے ساتھ فلمیں بھی کافی سب سے ہے۔ اچھا، سب سے ہے۔ ہم اب کئی تو اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت کرے، جو بچ گئے ہیں ہم کم از کم اس ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہتے ہیں، اور ہم ٹچ میں رہتے ہیں۔ غلام محی الدین ہے، ندیم ہے، جاوید شیخ ہے، میرے خیال میں یہی تین، شاہد صاحب ہے، یہی بچے ہیں، اور سنگیتا ہے۔ اب سنگیتا کے اس دن میں نے بات کی، سنا تھا کہ کورونا ہو گیا ہے اس کو، تو اللہ اس کو جلد سے احتیاط کرے، اس کو شفا عطا کرے۔ اس طرح جتنے بھی ہیں سر، سنگیتا سے مجھے یاد آیا، مبتلا ہے، ہماری دعا ہے کہ ان کو اللہ مکمل شفا عطا کرے۔ یہ تھے مصطفیٰ قریشی صاحب۔ امید ہے آپ کو انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک دینا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔